ہاں میرے پیارو، یہ چاروں طرف صحرا، کوئی دکان نہیں، کوئی ہوٹل نہیں، کوئی جگہ نہیں. تو یہاں پر ایک چیز یاد آئی ہے، حدیث ہے کہ جب ایک مفہوم ہے اس کا کہ صحرا کے اندر ایک بندہ شخص چل رہا ہے اور بہت زیادہ اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور پیاس کی شدت کے اندر وہ جو ہے تڑپ رہا ہے. تو آپ خود سوچ لیں کہ پیاس کتنی انسان کو جب لگتی ہے تو بے چین بے قرار ہوتا ہے. اور یہ اس طرح کا صحرا ہو جہاں کوئی آدمی، کوئی چیز، کسی قسم کا کوئی بھی متوقع نہ ہو کہ کوئی چیز یہاں پر مل سکتی ہے، تو اس کو ایک دم سے پانی نظر آئے اور وہ اتنی شدت کے اندر، پیاس کے اندر، جب جہاں پر کوئی چیز کا گمان نہیں ہے وہاں پہ پانی ملتا ہے تو اس پانی کے اوپر جو وہ خوش ہوتا ہے. اس طرح میرا وہ رحیم رب، کریم رب، جب ایک انسان گناہ کر 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 کے اپنی جوانی لگا دیتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے، سب کچھ لگا دیتا ہے، اور جب وہ گناہ گار توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کے اوپر اتنا خوش ہوتے ہیں. تو میرے پیارو، نیت کرو، توبہ کرو، اللہ سے صلح کرو. اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ بہت غفور رحیم ہے. بہت ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، بڑا اللہ سے ہم دور بھاگ گئے، لیکن اب اللہ سے صلح کرو. اللہ میرا آپ کا انتظار کر رہا ہے. اور جب ہم اللہ سے صلح کریں گے، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو اتنے گناہ کر کے آسمان تک اپنے گناہوں کو لگا دے، حالانکہ ساری دنیا کے انسان مل کر اتنے گناہ کریں تب بھی نہیں ہو سکتے، لیکن پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو میں تیری ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. تو اس اللہ کو راضی کریں، خوش کریں، اللہ پاک دنیا اور آخرت بنا دیں گے. جزاک اللہ خیر.